کام لینے کے لیے اللہ رب العزت شکل بنا دیتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اللہ نے خلیفہ بنایا. اسی لڑکی کی دوسری نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. پوتے ہوتے ہی اس لڑکی کے، یہ جو عورت تھی جس نے یہ کہا تھا جس لڑکی نے اللہ کے دیکھتے ہوئے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی ہوں، تو اس لڑکی کے پوتے شمار ہوتے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ بنی. ان کی خلافت کے بوجھ کو ایسے ویسے لوگ اٹھا نہیں سک رہے تھے، اور خفیہ طور پر کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ 2.5 سال کی خلافت کے بعد ان کے ہی قریب رہنے والوں نے ان کے کھانے میں زہر ملا کر ان کو ختم کر دیا، ورنہ اللہ نے اتنا اونچا مقام و مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا. ان کی آمد سے ان کو عمر ثانی ان کا لقب دیا گیا ہے، اور خلافت راشدہ کا نظام جو تھا ہو بہو اسی نظام کو وہ دنیا کے اندر دوبارہ نافذ کر دیے تھے اپنی 2.5 سال کی خلافت میں. گنجائش نہیں تھی. یہ انتخاب ہوتا ہے دوستو کام لینے کے لیے، اللہ شکلیں بناتے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو قابل بنائیں، اور قابل بنانے کی شکل یہی ہے کہ آدمی مخلص بنے. مخلصین کے بارے میں کہا گیا ہے مصابیح الدجا تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلما. یہ ہدایت کے چراغ ہوتے، زمانے کے بڑے بڑے فتنے اللہ پاک ان سے ختم کر دیتے. یہ مخلصین کا مقام بتلایا گیا. بڑے بڑے فتنے اللہ ایسے ختم کر دیتے، ایسے ختم کر دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اے تمیم داری سے جب حضرت عمر نے یہ کہا تھا اے تمیم تم اٹھو اور جنگل سے جو آگ نکل کر آئی ہے وہ آگ کو تم اپنی جگہ میں پہنچا دو. اے تمیم اپنا سر جھکانے لگے، مجمع میں نیچے جھکنے لگے، اور ایسا ظاہر کرنے لگے کہ یہ بات کسی اور سے کہی جا رہی. حضرت عمر نے کہا اے تمیم میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں، تم جاؤ جا کر اس آگ کو جنگل کے اندر جو آگ میں ایک جنگل سے جو لاوا پٹ پڑا تھا، پتھر کی جو آگ ہوتی ہے وہ علاقوں کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے. تو لاوا پھٹنے کی اطلاع ملی تو تمیم سے حضرت عمر نے کہا. تو جب حضرت عمر نے کہا نام لے کر پھر کہا تو تمیم کہنے لگے امیر المؤمنین یہ کام مجھ سے ہو نہیں سکے گا، کسی اور کو بھیجیے. حضرت عمر نے کہا ہم تمہارے مقام کو خوب جانتے، اللہ کے نبی نے تمہارا مقام ہم کو بتلایا ہے، تم جاؤ اللہ تم سے یہ کام لے لیں گے. تب اٹھ کر گئے. جب اس کام کو کرنے کے لیے مجمع میں سے اٹھے تو حضرت عمر مجلس چھوڑ کر خفیہ راستے سے اس جگہ پر ان کے پیچھے پیچھے پہنچے یہ دیکھنے کے لیے آخر اس آگ کو یہ جنگل میں کیسے پہنچانے والے. چنانچہ حضرت تمیم گئے اور پتھر سے پہاڑ سے جو آگ نکلی تھی اس آگ کو اپنے ہاتھ سے ڈھکیلنے لگے. ایسا ڈھکلے اندر ڈھکیلتے ڈھکیلتے اس آگ وہ جہاں سے وہ جس سوراخ سے نکلی تھی اس غار کے اندر ڈھکیلتے ڈھکیلتے خود بھی اندر چلے گئے. اندر جا کر اس کو اندر چھوڑ کر اور اندر زمین میں دفن کر کے پھر وہاں سے نکل کر چلے آئے. حضرت عمر دوڑ کر مجمع میں آئے، آ کر کہنے لگے میں نے وہ منظر ایمان کا دیکھا ہے کہ دیکھنے والا اور سننے والا دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو مخلصین سے دوستو ایسے کام لیے جاتے، زمانے کے چھوٹے چھوٹے فتنوں کا حل ہو جانا نہیں. یہ عذاب جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور بالکل کسی کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، ایسے بڑے بڑے فتنے بھی مخلصین سے ختم کر دیے جاتے. بڑی ذمہ داری یہ دو چیزیں آگے بڑھنے کی، آدمی اخلاص کے اعتبار سے کمال پر پہنچا ہوا ہو. یہ اخلاص دوستو ایمان سے جڑا ہوا اور اندرونی کیفیت کو کہا جاتا ہے. باہر کا پروف تو لوگوں کے سامنے کیا جا سکتا ہے، زیادہ سجدے کر لے، زیادہ رکعتیں پڑھ لے یا زیادہ کوئی کام کر لے تو باہر والوں کو پروف کیا جا سکتا ہے، لیکن اندر کی کیفیت صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں رہتی ہے. اس لیے نقل کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے کہا اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کو میں اپنے مخلص بندوں کے سینے میں رکھ دیتا ہوں. اللہ نے اخلاص کو اپنا راز قرار دیا ہے. جیسے ہم اپنی راز کی بات کسی کے حوالے کرتے ایسی اخلاص کو خدا نے اپنا راز قرار دیا. میں اپنا راز اپنے مخلص بندوں کے سینے میں رکھتا ہوں. یہ دوستوں کے اخلاص میں آدمی کامل ہو اور قربانیوں میں آدمی ترقی کر رہا ہو. ہم کو سب سے زیادہ اس وقت میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اپنے کام کو رسمیت سے نکال کر حقیقت پر لانا ہے. سب سے زیادہ جو کام والوں کو جو دھوکہ لگتا ہے کام میں یہ نگرانی کرنے کا ہے کہ کام کہیں کرتے کرتے رسم تو نہیں بن جا رہا ہے کہ جیسے زمانے کے لوگوں کو بہت سارے کاموں کی عادت ہو جاتی ہے ایسی کام والوں کو بھی کام کی عادت ہو گئی. ایسا ہو جاتا ہے دوستو بعض دفعہ جب کام رسم بن جاتا ہے تو صورت تو باقی رہتی ہے لیکن سیرت نکل جاتی ہے اور صورت کرنے والوں کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے اور سیرت کے بغیر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ہے. تو کرنے والے یہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم تو کر ہی رہے ہیں نا،
ہم تو کام میں لگے ہوئے، ہم تو اس طرح اتنا کیے، یہ کام ہوا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے اپنے کام میں سب سے بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ کام لوگوں کے درمیان میں رسم بن جائے۔ جب یہ کام رسم بن جائے گا، رسمی طور پر لوگ کرنے لگیں گے، رسمی طور پر بیٹھے، رسمی طور پر اٹھ گئے، جیسی فکر کام کو کرنے کے لیے رہنا چاہیے وہ فکر حقیقت میں دوستوں نہیں پائی جائے گی۔ جو اس کام کے لیے فکر درکار ہے، اس کام کو کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کے سلسلے کو بند کر کے اس کام کی ذمہ داری ہم پر رکھی۔ اب کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے کمزور کندھوں کے اوپر اللہ نے ڈال دی۔ جس بوجھ کو امام الانبیاء نے نہیں اٹھایا ہے، جس بوجھ کو امام الانبیاء اٹھاتے تو ان کے کندھے جھک جاتے، ایسا بوجھ اللہ نے اس کمزور امت کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اب کتنا ڈر کر اس بوجھ کو اٹھانا پڑے گا اور کس طریقے سے اس کام میں چلنا پڑے گا۔ اور شرط بھی بڑی کڑوی ہے، مرنے تک چلنا ہے۔ اگر ایک دن پہلے نہیں چل سکے تو پچھلا جتنا کیا گیا وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا۔ بہت دور تک چلے لیکن ایک دن پہلے اگر گھٹنے ٹیک دیے تو پچھلا سارے کا سارا نظر انداز کر دیا جاتا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے آخری لمحوں میں اسلام قبول کیا اور انہی لمحوں کے اندر کام میں لگ گئے اور انہی لمحوں کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ جب ان کا واقعہ سناتے تو ساتھیوں سے کہتے تھے کیا تم ایک ایسے آدمی کو جانتے ہو جس نے زندگی میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، تب بھی خدا نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ کیا شکل بن گئی تھی۔ جب موت کا وقت قریب آ رہا ہے ان کو تو خبر نہیں ہے، اسی دن اسلام میں داخل ہوئے۔ زندگی بھر ان کے قبیلے کے، یہ قبیلے بنی عبد الاشہل سے تعلق رکھتے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ ان کو بہت دعوت دیتے رہے لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتے تھے کہ نہیں میں اسلام نہیں قبول کروں گا۔ جب احد کا معرکہ ہوا اللہ نے دل کو بدل دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد پوچھنے لگے کہ حضور اب مجھے کام کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی عبادت کا وقت تو نہیں چل رہا ہے، میدان جنگ میں اللہ کے دین کے قائم کرنے کی محنت ہو رہی ہے، اگر تم چاہتے ہو تو جا کر وہاں شریک ہو جاؤ۔ جا کر شریک ہو گئے۔ جب رات ہو گئی سارے شہید میدان جنگ میں پڑے ہوئے تھے تو ضابطہ اور طریقہ یہ تھا ہر قبیلے والے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تلاش کرتے کہ ہمارے قبیلے کے کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ جب قبیلے بنی عبد الاشہل کے لوگ تلاش کرتے کرتے ان کے قریب پہنچے تو تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے، کل تک ہم ان کو سمجھاتے رہے لیکن یہ ہماری بات کا انکار کرتے تھے۔ تو فوراً قبیلے والے یہ سمجھے شاید بھائیوں پر آنے والے حالات نے ان کو میدان جنگ میں اتار دیا اور یہ اسلام نہیں قبول کیے لیکن بھائیوں کی محبت میں میدان جنگ میں اتر گئے۔ اس لیے قبیلے والوں نے پوچھا کیا تمہارے قبیلے کے حالات نے تم کو مجبور کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت میں آیا ہوں۔ یہ جملے انہوں نے فرمائے، یہ کہہ کر انہی لمحوں کے اندر انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس ذکر کیا گیا تو حضور نے کہا کہ اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ یہ اتنا اونچا مقام و مرتبہ آخری وقت میں کام کیا گیا ہے۔ زندگی بھر آدمی کام میں رہا لیکن آخری وقت میں کام میں لگا ہوا نہیں تھا تو دوستو سب کا سب ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کیا چیز ہے جس نے آپ کو بوڑھا بنا دیا ہے کہ وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ تو حضور نے جو بات فرمائی عجیب و غریب بات ہے۔ ابھی دوسرے سال میں علماء کی جو جماعت چل رہی ہے جارڈن میں، یہ جماعت اردن میں چل رہی ہے، اس کو نظام الدین سے ابھی کچھ 3-4 صفحے کا جو خط لکھا گیا محنتوں کا، اس کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا بنا دیا ہے؟ تو حضور نے جواب میں کہا کہ اللہ نے جو کام میرے کندھوں پر ڈالا ہے اور اس کام میں جو استقامت کی شرط لگائی ہے اس استقامت کی شرط نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ استقامت کی شرط نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے، جمنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستو نگرانی کرنا ہے۔ اللہ امتحانات لاتے جانچنے کے لیے کہ کون کام میں صحیح چل رہے، کون کام میں صحیح نہیں چل رہے۔ آدمی کام میں صحیح نہیں چلتا ہے تو پھر بازو کرنے کی شکلیں بن جاتی ہے، اور کام کرنے والے کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو کام سے روک دیا جائے۔ کام والے کے لیے اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کسی کی دعا سے قبول تو کر لیا ہے، اب اپنی قبولیت کو پکا بنانا ہے اخلاص اور قربانیوں کی جان توڑ محنتوں کے ذریعے سے۔ اگر یہ شکل نہیں بنی تو چلتے چلتے راستوں میں لوگ رک جاتے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ سمل سمل کے لوگوں چلنا ہم نے بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے ہوئے اس کام میں دیکھے۔
حضرت فرماتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے ہوئے دیکھے، اس کام میں تم بہت سنبھل کر چلنا۔